ایک خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے، آپ کو طبی بنیادوں کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ یہ صحافی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے۔ کچھ اور سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور لگاتار ان چیزوں کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں پاکستان سے۔ فخر الرحمان صاحب نے بھی یہ خبر بتائی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، نواز شریف کی بھی خواہش ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو توڑنے میں تو یہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں، نہ ان کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر پائے۔ اب اگر کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے یا اگر نواز شریف کو یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے، ویسے ہی عمران خان صاحب بھی علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ عمران خان صاحب اس بات میں نہیں مانتے اور مبینہ طور پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ میں نہیں مانتا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور مجھے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے۔ تو یہ بار بار ڈیل جاتی کیوں ہے عمران خان کے پاس؟ کبھی امریکہ سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی کہیں اور سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں، کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا۔ دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے۔ نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے، تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں۔ اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں۔ آج مبینہ طور پہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوگی محمود خان اچکزئی سے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور ایک طرف محمود خان اچکزئی ہے، ان کے بیچ میں ملاقات ہو سکتی ہے اور عمران خان کے حوالے سے تو ضرور گفتگو ہوگی۔ دیکھیں شہباز شریف اس وقت کیوں انگیج کر رہے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں، تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ دوسرا، حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے، ہم جائز حکومت ہے، ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی۔ 17 سیٹوں والے تو کچھ 4تھی نمبر کی 3ری نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو۔ بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کریک ڈاؤن۔ اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی، تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ، لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ لوگ جو علاقوں کی بندش کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو تحریک کو تیز کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ کارکنان ہیں، متحرک کارکنان، یا وہ لیڈران ہیں، جیسے تیسے بھی انہیں غائب کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، 3 MPوں کے تحت ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، اور کئی اطلاعات تو ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ والنٹیرلی بھی گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، کسی بندے کا نام لینا ہو تو میں لے نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وفاقی وزیر نے بھی ایک نے کہا حکومت کے بندے نے کہ جناب ہم سے تو رابطہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گرفتار کر لیں ورنہ یہ 8 فروری ہمارے کھاتے پڑ جائے گا دونوں طرف سے۔ دیکھیں نا گرفتاری کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। दो, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं। MNAs के, MPAs के, सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना MNA एक दफा भी नहीं आया, ये MPA ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अब्दुल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है जब भी वो आती है, बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पे अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अब्दुल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। भारत ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अब्दुल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है, जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फैसला साहब है पाकिस्तान में वो होश के नाखून लें और इन चीजों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियां लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांके और इन चीजों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है, और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त है। अब नादरीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फैसला इस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो वो गिरफ्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहां से गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी ही बाद में हो जाएगी। ये अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है वो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी और वहां की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें, और क्योंकि वहां पे देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहां जाने वालों को ये लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो वहां महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहां से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुजाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए, कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियां लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से जबरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी और ये कैंट का इलाका है, यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला,
اور ایک اور گاڑی آ گئی, انہوں نے آگے پیچھے سے گھیر کے روک لیا اور پھر 5 لوگ ان گاڑیوں میں سے نکلے, انہوں نے وہاں سے صنم جاوید کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے. اب یہ انتہائی سیکیورٹی والا علاقہ ہے, پاس ہی جو ہے وہ اہلکار کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوا, کسی نے پوچھا ہی نہیں, بلکہ آوازیں بھی دیتے رہے, کوئی بھی نہیں آیا. اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں آئی کہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک سامنے آ جاتی کہ جناب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی آئی ہے, یہ والی دوسری گاڑی آئی ہے, یہ والے لوگ آئے, یہ صنم جاوید کو اٹھا کر لے گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں آئی. ہم سارے جانتے ہیں ایجنسیوں کی کاروائی ہے, ایجنسیاں اٹھاتی ہیں اس طریقے سے. اور صنم جاوید کی بہن کو تھوڑے دن پہلے اٹھایا گیا, فلک جاوید کو, انہیں بھی ایجنسیوں نے اٹھایا, ایسے ہی اٹھایا. اب صنم جاوید کو اٹھا لیا گیا پشاور سے, ایک بہن کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, دوسری کو پشاور سے اٹھایا گیا. مجھے ان کے والد گرامی کے اوپر بہت ہمدردی ہے کہ وہ بہت مشکل وقت دیکھ رہے ہیں. پہلے ان کی ایک بیٹی کو بڑا لمبا عرصہ گرفتار رکھا گیا, اب ان کی دوسری بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے. بقول ان کی دوسری بیٹی کے جو فلک جاوید ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے اوپر نہ صرف تشدد کے طریقے آزمائے جاتے ہیں بلکہ ان کو ذہنی تشدد کیا جاتا ہے, اور کچھ وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی ظلمانی اور بڑی گھٹیا گفتگو بھی کی جاتی ہے, جو یہاں بتانا تو مناسب نہیں ہے. لیکن وہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا برداشت کیا کہ انہیں پھر وہ بولنا پڑا. عدالت میں آ کر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ میرے ساتھ کس قسم کے الفاظ اور گھٹیا گفتگو استعمال کی جاتی ہے دوران تفتیش. اب خیبر پختونخوا کے اندر کچھ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حمایتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جشن منا رہے ہیں کہ جناب ہم نے صنم جاوید کی اغوا کی FIR درج کر لی ہے, اور ساتھ میں حوالے یہ دے رہے ہیں جشن منانے کے کہ پنجاب میں جب عمران خان صاحب پہ گولی چلی تھی تو PTI کی حکومت ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے جی تب FIR نہیں ہو سکی, اور دیکھیں ہم نے صنم جاوید کی اغوا کی FIR یہاں پہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی ہے. تو میں ذرا تھوڑے حقائق بتا دوں, عمران خان صاحب پہ جب گولی چلی پنجاب میں تو FIR درج کرنے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. عمران خان صاحب نے کچھ جرنیلوں کو نامزد کر دیا تھا جس کے اوپر پھر پنجاب حکومت کے کہنے کے باوجود پولیس FIR درج نہیں کر رہی تھی, اور بار بار پنجاب حکومت کو اور عمران خان صاحب کو یہ پیغامات بھجوائے جا رہے تھے کہ آپ نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کروا لیں, فوری طور پہ درج ہو جائے گی, اور آپ نامزد نہ کریں. فیصل نصیر صاحب کو نامزد کیا ہوا تھا, کوئی 1-2 لوگ اور تھے انہیں نامزد کیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے, جس پہ بڑا اعتراض تھا کہ جی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اور پھر نہیں ہوئی FIR. تو یہاں پہ کوئی گنڈا پور حکومت نے کوئی کسی جرنیل کے اوپر FIR نہیں کی, نامعلوم افراد کے خلاف FIR کی ہے, اور یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نامعلوم افراد کے خلاف FIRs ہوتی ہیں. اس کو کارنامہ بتا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں گنڈا پور صاحب کے حمایتی کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. کارنامہ تو وہ ہوتا کہ صنم جاوید کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب سے اٹھا کر لے گئے تو گنڈا پور صاحب ان کو واپس بازیاب کروا لیتے اور پورے پشاور کو جیم کر دیتے, ہر چیز کو بند کر دیتے, داخلی خارجی رستے سب بند کر دیتے, اور پھر تفتیش کرتے, ڈھونڈتے, CCTV فوٹیجز کو دیکھتے اور اس بات کو سیریس لے لیتے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ FIR درج کر کے جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے. بہرحال اب یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ پنجاب میں پہنچا دی جائیں گی. غالباً جو صنم جاوید ہیں ان پہ کیونکہ ایک سزا انہیں ہو چکی ہے 9 مئی کے معاملے میں, تو اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا, جبکہ جو دوسری بہن ہے جج صاحب جو ہے اس کا ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے ہیں. ناظرین, پاکستان کے DGI عاصم ملک صاحب کو بطور DGI کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے, یعنی ان کی جگہ کوئی اور آفیسر اس قابل نہیں تھا کہ ذمہ داری ادا کر سکے, یا کم از کم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی نظر میں اب وہ کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے, انہوں نے انہی کو کنٹینیو کروا دیا ہے. دیکھیں کہ وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں, پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہے, جبکہ بھارت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, لہذا تا حکم ثانی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اب میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا تو اس وقت فیض حمید کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنرل ندیم انجم کو لائیں گے. بعد میں جنرل باجوہ یہ بھی کہتے رہے کہ جنرل ندیم انجم کو لانا ان کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی, لیکن چلے فیصلہ ہو گیا کہ ندیم انجم صاحب کو لے کر آئیں گے اور جنرل فیض حمید کو ہٹا دیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ حالات ایسے ہیں, خطے میں بہت بڑا گیم چینجر ہو رہا ہے, امریکہ یہاں سے نکل کر جا رہا ہے, ایک انخلا کی سچویشن کے بعد یہاں پہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے ہمیں ایک DGI کو تھوڑا عرصہ اور کنٹینیو کروانا چاہیے. لیکن تب بہت سارے لوگوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ فوج کے تمام افسران بڑے قابل ہیں, جو باقی جرنیل ہیں وہ بھی اتنی قابلیت رکھتے ہیں, جنرل فیض حمید صاحب کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے ہوئے, اور لہٰذا اب جو اگلا جرنیل ہے اس کو لایا جائے اور وہ آ کر اپنا کام کرے. یہ اس وقت آرگومنٹ آ رہا تھا. لیکن اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں, لہذا جنرل صاحب کو کنٹینیو کرنا پڑے گا DGI کے طور پہ. تو یہ ان کے موقف بدلتے رہتے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ موقف وہی ہوتا ہے جو آرمی چیف کا موقف ہوتا ہے. آرمی چیف کو جو سوٹ کرتا ہے ایکچولی وہی میڈیا کا موقف بن جاتا ہے, پاکستان میں جو ٹاؤٹس ہیں ان کا وہ موقف بن جاتا ہے, اور وہی ادارے کا موقف بھی بن جاتا ہے. جب آرمی چیف یہ چاہے کہ ایک نیا DGI لانا ہے
تو پھر سارے جرنیل قابل ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی لا کے بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب آرمی چیف یہ چاہے کہ یہی DGISI کنٹینیو کرے گا تو پھر کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کی جگہ لے سکے. سادی بات یہ ہے, بلا وجہ اتنی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو آڈیوز والا میں نے آپ کو معاملہ کہا تھا, تو یہ 2 آڈیوز ہیں میرے پاس.